سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ 9 محرم الحرام، گزرتے گزرتے پیام کربلا اب یہاں تک آن پہنچا ہے کہ چراغ گل کر دیے جائیں گے، پیاس کی شدت سہ لی جائے گی، مگر مہلت دی جائے گی زمانے کو بیدار ہونے کی۔ ایک شب کی مہلت، عبادتوں میں، ریاضتوں میں، سعادتوں میں، اور پھر تیاری میں، منصوبہ بندی میں، اور ایک موقع دیا جائے گا کہ جو حق پہ آنا چاہے اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، اس کو باہوں میں بھر لیا جائے گا، غلام سے بھائی بنا لیا جائے گا۔ 9 محرم الحرام، امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے عزیز و جان، آپ کے وفادار جانثار صحابیوں، آپ کے آل اولاد نے ایک ایسا پیام دیا کہ جس کو وفا بھی کہتے ہیں، خلوص بھی کہتے ہیں۔ وفا دین کے ساتھ اور خلوص اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کہ اگر یہ طے ہے کہ میری جان لی جائے گی تو پھر میں اپنے دوستوں کی ہی جان بچا لوں، اور ان کا امتحان، کہ دنیا خود ایک امتحان گاہ ہے، اور پھر اس میں سب سے بہترین نتیجہ وہ نکال کر لے کر آئے گا جس کو اختیار دیا جائے اور وہ اس کے باوجود بھی چیٹنگ نہ کرے، دھوکہ نہ دے، وفا پہ قائم رہے، ساتھ نبھائے، جو وعدے اس نے کیے ہیں اس پہ پورا اترے۔ خود قرآن بھی تو یہی کہتا ہے، اے ایمان والو کیوں کہتے ہیں وہ جو کر نہیں سکتے؟ ساتھیان کربلا نے، انصار نے، امام حسین نے وہ جو وعدے کیے تھے اب پورا کرنے کی گھڑی آ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، آج اسی خصوصیت کے ساتھ 9 محرم الحرام کے پس منظر میں ایک خوبصورت سا پیغام اور ایک خوبصورت سا پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، اور سیاسی طور سے شعور اور آگاہی بھی رکھتے ہیں، علم کا منبع ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمیں ہمیشہ سے اتحاد اور اتفاق کی بات سننے کو ملی ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے ایک اور مہمان، ان کا بہت بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے یہ ہمیشہ اہل بیت کی مودت میں، صحابہ کرام کی محبت میں آگے رہتے ہیں، اور جب بھی ہم نے ان سے وقت مانگا ہے انہوں نے کبھی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ موجود مفتی گلزار نعیمی۔ علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یوں تو کربلا کا ہر ایک دن، ہر ایک رات خاصیت سے سرشار ہے، مگر 9 محرم الحرام آج کے زمانے کو کیا پیام دیتا ہے؟ یہ کس قربانی کی کس زاویے سے دیکھے جانے پر ہمیں سمجھ میں آئے گا، اور پھر اس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت، الفت اور ان کا خیال رکھنے کا کیا پیغام ہمیں ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، ربنا افرغ علینا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ دیکھیے، ہم ایک ایسے وقت میں ناظرین اور سامعین سے محو گفتگو ہیں کہ جب شب عاشور جسے کہا جاتا ہے، 9 کا دن گزر چکا۔ عاشور ہے کیا؟ شب عاشور کیا ہے؟ دیکھیے، یاد رکھیے کہ ہم اس کی یاد تو منا سکتے ہیں، شب عاشور کی اور عاشور کی شبی تو بنا سکتے ہیں، لیکن اب یہ دوبارہ شب عاشور آ نہیں سکتی۔ اس لیے نہیں آ سکتی کہ ایسے انصار، ایسے افراد جمع ہی نہیں ہو سکتے جیسے شب عاشور خیمہ حسینی میں جمع تھے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں جمع تھے؟ کیا سبب تھا ان کے جمع ہونے کا؟ کس لیے جمع تھے؟ دیکھیے، دنیا تعجب کرتی ہے اس بات پر کہ جناب یہ اتنا بڑا لشکر، اور اس کے مقابلے میں جناب سید الشہداء کے ساتھ صرف 72 افراد کیوں تھے؟ صرف 72 افراد نے ساتھ دیا۔ اتنی بڑی دنیا تھی، اتنا بڑا عالم اسلام تھا، کیا مسئلہ ہے یہ؟ لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ تعجب اس بات پہ نہ کریں کہ 72 کیسے، تعجب اس بات پہ کریں کہ اس ماحول میں کہ جب پورا معاشرہ آمریت کے ساتھ تھا، یا لالچ کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے ملوکیت سے ڈرا سہما بیٹھا تھا، ایک خوف اور دہشت کا ماحول تھا عالم اسلام پر، اس میں یہ 72 نکلے کیسے؟ یہ 72 کیسے لوگ تھے جو آئے، میدان میں آئے؟ کیا بات! دیکھیے، تاریخ بشریت میں
انبیاء کا جب ہم تاریخ قصص انبیاء کا مطالعہ کریں گے، اور یہ مشترکات ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں کہ میں کچھ اور کہوں دوسرا کوئی کچھ اور کہے، تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ انبیاء علیہ السلام کی تحریکوں میں جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، استقامت دکھائی، مقاومت دکھائی، ان کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچتی، کہیں 5 ہیں، کہیں 7 ہیں، کہیں 9 ہیں، اور کہیں بہت زیادہ مل جائیں گے تو 11-12، یہاں تک کہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے تو 37 یا 40 لوگ ہیں جی، اور وہ بھی 950 سال کی تبلیغ کے بعد، ہے نا جی۔ اب یہ جو جناب سید الشہداء فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب جیسے انصار مجھے ملے کسی کو بھی نہیں ملے، دیکھیے فرق کیا ہے، آپ نے ان کو پہلے جنت کی بشارت نہیں دی ہے، شب عاشور جو اصل مقصد ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں، آپ نے ان کو جنت کی بشارت نہیں دی، بلکہ آپ جب سے مکے سے نکلے تھے کربلا کی طرف آ رہے تھے تو آپ قدم قدم پر یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنی شہادت گاہ کی طرف جا رہا ہوں، اور حوالے دیتے تھے آپ اپنے خواب کے جو آپ نے خواب دیکھے تھے، اور پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی اپنے پیارے نواسے کو۔ لیکن 9 محرم کو آپ نے جب آخری بار لوگ آئے تھے، بہت سارے سینکڑوں لوگ چلے بھی گئے، یہ وہ آخری 72 تھے جو 9 محرم کو باقی بچے تھے، 9 محرم، اور آپ جانتے کہ 9 محرم کو جنگ کا اعلان ہو چکا تھا۔ اچھا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جناب سید الشہداء نے 1 رات کی مہلت مانگی کہ کل تک کے لیے جنگ کو ٹال دیا جائے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ بالکل غلط ہے، صحیح بات یہ ہے کہ حسین نے 1 رات کی مہلت دی تھی کہ اب بھی اگر تم میں سے کوئی بچ سکتا ہے جہنم کی آگ سے کیا بات ہے، اور میرے قتل میں ملوث ہونے سے بچ سکتا ہے تو اب بھی بچ جاؤ۔ اور دیکھیے حسین نے جو مہلت دی تھی وہ ضائع تو نہیں گئی نا، ضائع نہیں گئی۔ آپ نے دیکھا کہ اس شب میں جناب حر اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ شب عاشور جناب سید الشہداء کے خیمے میں آ گئے، یعنی آخر وقت تک فرزند رسول یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک آدمی بھی جہنم کی آگ سے بچایا جا سکتا ہے تو اسے بچا لیا جائے، یہ ہو گئی بات۔ اب اس شب عاشور جب آپ نے دیکھا کہ اب یہ 72 باقی بچے ہیں اور باقی سب چلے گئے، 300-400 کے قریب جو مکے سے چلے تھے وہ آہستہ آہستہ چلے گئے، تو آپ نے ان 72 کو جمع کیا، پھر ان کے سامنے رکھا، اور پھر وہ جو آپ نے حوالہ دیا چراغ خیمہ گل کیا، کہا چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک مرد کا ہاتھ تھامو اور جس طرف جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تم نے ساتھ دیا میں تم سے راضی ہوں، یہاں تک تم نے میرا ساتھ دیا۔ اب جب آپ نے چراغ خیمہ گل کر دیا کہ تم بہادر لوگ ہو، ایک دوسرے سے حمیت اور شرم کی وجہ سے ایک دوسرے کا سامنا نہیں کر سکتے، لہذا اب میں نے تاریکی کر دی، چلے جاؤ۔ جب دوبارہ روشنی کی گئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ تاریخیں گواہ ہیں کہ وہ لرز رہے تھے انصار حسینی اپنی جگہ، اور سب کا ایک ہی کلام تھا۔ خلاصہ یہ ہے، بڑی تفصیلات ہے واقعات کی، خلاصہ یہ کہ سب کے کلام کا ایک ہی، یعنی وہ جو کہنا چاہیے کہ ایک وہ خمیر تھا، ایک ہی خمیر تھا، اور وہ خلاصہ یہ تھا کہ فرزند رسول آپ کو چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے، ہاں اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ حکم دیجئے ہم اپنی گردنیں کاٹ کر۔ کیا بات ہے، یہ وہ شعور کی آخری منزل تھی کہ یہ امام حسین یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جنت کے لالچ میں میرے ساتھ نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ جانتے ہیں کہ میں حق ہوں، یہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے ایک ایک فرد کہتا تھا کہ میں 70 بار قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر آپ پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ یہ وہ یقین کی منزل جناب سید الشہداء دکھانا چاہتے تھے اپنے انصار کی، اپنے اصحاب کی، کہ اس یقین کی اس منزل پر ہیں کہ میں نے ان کو اجازت دے دی کہ بھئی میں ضامن بھی ہوں، شفاعت بھی کروں گا قیامت کے، جس کو جانا چلے جاؤ۔ لیکن ایک پہلو تو یہ ہے شب عاشور کا کہ جناب سید الشہداء اپنے انصار کی اہمیت بتانا چاہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کی لالچ میں میرے ساتھ نہیں آئے بلکہ حق جانتے ہیں مجھے۔ آخری جملہ کہہ دے اس حصے میں گفتگو کی، بلکہ یوں کہیے کہ جنت کی لالچ انہیں نہیں تھی، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ انصار حسینی وہ ہیں جنت جن کی مشتاق تھی، اللہ اکبر، یعنی جنت جن کا انتظار کر رہی ہے کہ یہ آئیں گے تو جنت میں زینت لگے گی، جنت ان کی زینت کا باعث نہیں ہے، جنت کی زینت کا باعث انصار حسینی تھے۔ یہ ایک پہلو تھا، پھر بات آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ پھر اور بات۔ خوبی سے آپ نے بیان فرمایا کہ جنت ان کی مشتاق ہے،
اور پھر یہ بھی بخوبی آپ نے واضح کر دیا کہ یہ مہلت ہے جو دی گئی ہے تاکہ سامنے والے سدھر جائیں. جیسے قرآن کہتا ہے وَمَهِلْهُمْ رَوَيْدًا, ہم بھی مہلت دیتے ہیں, اور باطل کو اکثر مہلت دی جاتی ہے, بعض اوقات اس کے گناہوں میں اضافے کے لیے, بعض اوقات اس کی لمبی اور سخت پکڑ کے لیے. میں مفتی گلزار نعیمی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, بے شک شاعر نے سچ فرمایا کہ تو نے صداقتوں کا سودا کیا حسین, باطل کے دل میں رہ گئی حسرت خرید کی. مگر آخر وہ خریدنا چاہتا کیا تھا, اور امام حسین کیا دینا چاہتے تھے اس کو؟ یہ جو سننے میں آتا ہے کہ امام کا یہ بھی فرمان تھا کہ مجھے یا تو سرحدوں پہ جانے دیا جائے یا پھر ایک ملاقات کروا دی جائے بادشاہ وقت سے, حاکم وقت سے. اس کی وجہ کیا تھی اور کیا یہ بات صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویس ربانی صاحب بہت شکریہ. آج کی اس جو ہے وہ رات میں جسے شب عاشور کہتے ہیں, اس کی اپنی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گا, جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کو فرمایا کہ ان الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا, کہ حسن اور حسین میرے اس دنیا کے پھول ہیں. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا آج ہم تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار اور محبت جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اور ان میں سے ایک سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کرب و بلا میں جو ہے وہ یعنی آپ کو تقدیر لے آئی, ایک ایسی تقدیر جس کا آپ کو علم تھا کہ میں جو ہے وہ میدان کربلا میں شہید کیا جاؤں گا. تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ میدان کربلا میں شہید ہونے کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, میں عرض کروں کہ حضرت امام عالی مقام یزیدیت کے اس نظام سے بہت جو ہے وہ متنفر ہو چکے تھے, کہ جہاں پر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا جا رہا تھا اور حرام کردہ چیزوں کو جو ہے وہ حلال کیا جا رہا تھا, محرمات کو حلال کیا جا رہا تھا. تو اس نظام سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اکتا چکے تھے. اس لیے آپ جو ہے وہ براہ راست کسی جو ہے وہ اس بڑے طرف جو ہے وہ جانے سے پہلے یہ چاہتے تھے کہ اگر مجھے جو ہے وہ سرحدوں کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا جائے یا میں چلا جاؤں تو میں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ لڑتا ہوا جو ہے وہ شہید ہو جاؤں گا. یا پھر دوسرا جو آپ کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اہل سنت کی تاریخ کتابوں میں بھی, کہ آپ یزید سے جو ہے وہ ملنا اس وجہ سے چاہتے تھے کہ آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ یاد دلاتے, اور آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ جو دین سے انحراف کر رہا ہے اتمام حجت کے طور پر جو ہے وہ اس کو دین کی طرف راغب کرتے, قرآن کے نظام کی طرف راغب کرتے اور رسول اللہ کی سنت کی طرف جو ہے وہ راغب کرتے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ کسی اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے جو ہے وہ جانا چاہ رہے تھے یا موت کے خوف سے جو ہے وہ یزید سے ملنا چاہتے تھے. اس وجہ سے چاہتے تھے کہ اتمام حجت ہو جائے کہ اس شخص کے سامنے جو ہے وہ میں کھڑا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف راغب کرنے کے لیے جو کھڑا ہوں. دیکھیں حضرت امام عالی مقام کی جو شہادت ہے یہ وہ شہادت نہیں ہے کہ جس کو کسی کو علم نہیں تھا, یہ وہ شہادت ہے کہ جس شہادت کا علم جو ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان شہزادوں کے اور حضرت امام عالی مقام کے بچپن میں ہی جو ہے وہ دے دیا گیا تھا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام عالی مقام کو یہ شہادت کا علم جو ہے وہ دیا تھا. اس لیے آپ تو کشاں اپنی اس تقدیر کی طرف جا رہے تھے, اور آپ کے ذہن میں آپ کے بابا نے, آپ کی والدہ محترمہ نے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈالا تھا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب انسان شہید ہوتا ہے تو اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے. تو آپ تو اس رب کے دیدار کے لیے, اس لذت کے لیے جو ہے وہ جا رہے تھے, جو لذت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے آپ اللہ کے دیدار کے ساتھ, جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ شہادت
مطلوب مقصود مومن نہ نہ مال مال غنیمت نہ نہ کشور کشور کشائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اس لذت آشنائی کو حاصل کرنے کے لیے آپ میدان کرب و بلا میں آئے اور موت کا خوف نہ کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ اپنے جانثاروں کے ساتھ جو ہے وہ اس میدان کرب و بلا میں کھڑے ہیں اور ایک اللہ کی محبت میں اس کے عشق میں اس کی رضا میں جو ہے وہ آپ کھڑے ہمیں نظر آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک وجہ فرمایا آپ نے، اور یہی جملہ ہے ہمارا بھی، یہی موقف بھی ہے، اس کو مزید سمجھنا چاہیں گے۔ آج جس شب کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، اس شب میں کیا وہ راز ہیں جو اب تک پوشیدہ ہیں اور جس کو اب تک عالم بشریت جان نہیں پایا ہے، کیونکہ اب تک ہر کونے سے، ہر مقام سے ایک نعرہ ہے جس کی توقع ہے کہ وہ ہمارے ہیں حسین، کیونکہ حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے اس رسم کا بانی ہی حسین ابن علی ہے۔ آپ پہ ہمارا سلام، ایک مختصر سا وقفہ، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ، کہیں بجھے تو نہیں دشت میں وفا کے چراغ۔ آج 9 محرم الحرام کو سیدنا امام علی مقام امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام کہ آپ چراغ کو گل کر کے پوری دنیا کو اور رہتے وقت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں شمع جل رہی ہوں ہدایت کی، ان کے چراغ کبھی گل نہیں ہوتے، اور جو یہ طے کر لیتے ہیں کہ منزل ہی اور رہنما ہی ان کا مرکز و محور ہے، وہ پھر کبھی چھوڑ کے جایا نہیں کرتے، چاہے حالات جتنے بھی تنگ ہو جائیں، چاہے وبا اور ماحول اس قدر پھیل جائے کہ کوئی چارہ نظر نہ ہے، مگر ایسے عالم میں بھی حسینیت کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا، اونچا رہے گا، لہراتا رہے گا۔ اور آج کے دور میں بھی اسی تقاضے کو لے کے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، علامہ صاحب، ایک عام انسان کو بھی یہ فکر لاحق ہوتی ہے، میں اور آپ بھی اسی ماحول میں پرورش پاتے ہیں کہ ہم اپنے لیے اچھا کر سکیں نہ کر سکیں، مگر اپنے حرم کے لیے، بہن بیٹیوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے کوئی ایسا نظام کر جائیں کہ ان کو چھت رہے، آسرا رہے، سکون رہے، معاشرے کی برائیوں سے بچے رہیں، ظالم لوگوں سے بچے رہیں۔ امام کا یہ انداز سمجھ سے بالاتر ہے کہ تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو اور پورے حرم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اس جنگل میں، اس ویرانے میں ایسے ظالم اور جابروں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ آخر کیا اطمینان ہے آپ کے دل میں؟ جی دیکھیے برادر عزیز گلزار نعیمی صاحب نے بہت عمدہ گفتگو کی، پروردگار ان کی توفیقات میں اور مزید اضافہ فرمائے، اور انہی نے سب سے بڑھ کر وہ اقبال کا جو حوالہ دیا، تو میں بھی اقبال سے ہی آپ کے سوال کے جواب کا آغاز کروں گا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، اللہ گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجل و فرات، جی عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دیں بت کدے تصورات۔ یاد رکھیے کربلا میں یہ جتنی قربانیاں دے رہے ہیں نا جناب سید الشہداء، یہ عشق الہی ہے۔ جی جب انسان اللہ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تو مصیبت نہیں رہتی، بلکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو مصیبتیں مجھ پر پڑ رہی ہیں یا جن مصیبتوں سے میں گزر رہا ہوں، ان مصیبتوں کے بدلے میں جو اللہ انعام دینے والا ہے، اللہ جو مقام دینے والا ہے، اللہ جو عزت دینے والا ہے، وہ جانتا ہے ایک عاشق الہی، ایک سچا عاشق الہی۔ دیکھیے اب اور تشریح کرو اپنے الفاظ کی، اقبال ایسے نہیں کہہ رہا، اقبال شعور کی منزلوں پر ہے، اعلیٰ ترین منزلوں پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام۔ جناب ابراہیم سے چلنا پڑے گا، آپ کو یہاں تک آنا پڑے گا، کیونکہ نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اب یہ جو عشق ہے اسی کی طرف آپ دیکھیں کہ ہر ایک اشارہ کر رہا ہے، یہی وہ عشق ہے، الہی ہے، جس کی طرف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں اپنی ربائی میں، جو بچے کو زبانی یاد ہے، داد بداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ بنا۔ یہی بات اقبال پھر کہہ رہا ہے کہ بحر حق در خاک و خوں غلطی دے است، پس بنا لا الہ گردی دے است۔ ایک آدمی نہیں کہا، جس طرح حسین عشق الہی میں ڈوب گئے تھے نا، بالکل اسی طرح انصار حسینی عشق حسین میں کھو گئے۔ کیا بات ہے، اس لیے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ کربلا میں دین کا استعارہ حسین ہے،
یعنی جانتے تھے انصار حسینی کہ یہی دین ہے. آج اس سے محبت کا اعلان، اس پر قربان ہونے کا اعلان، اللہ کے دین پر قربان ہونا ہے، اللہ پر قربان ہونا. تو جب عشق کی اس منزل پر انسان پہنچ جاتا ہے تو کوئی بیڑی، کوئی زنجیر اس کا راستہ نہیں روک سکتی، کوئی چیز اس کے پیروں کی زنجیر نہیں بن سکتی. وہ ہر مصیبت میں اللہ کے لطف و کرم کو دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھیے ایک مختصر سی بات بتا دیں آپ کو، اللہ کا جو لطف ہے اس کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن دو قسمیں مختصر سی جلدی سے بتا دیتا ہوں، کبھی کسی پروگرام میں تفصیل بیان کر دیں گے. ایک ہے اللہ کا لطف جلی، ایک ہے لطف خفی. لطف جلی یہ مومن پر جو اللہ ظاہری نعمتیں نازل کرتا ہے نا، یہ سب ہے لطف جلی، جد ایک جملے میں بتا دیا. لطف خفی یہ ہے کہ جب پروردگار عالم کسی کو منصب دینا چاہتا ہے نا تو وہاں قربانیاں لیتا ہے. وہ جو قربانیاں اصل میں جو بظاہر مشکلیں نظر آ رہی ہیں وہی لطف خفی ہے. جیسے جناب ایوب علیہ السلام کو جب ایک منصب دینا تھا، اپنا صابر بندہ بتانا تھا، تو ان کو کتنے امتحانات سے گزارا، اور لطف خفی. پس کربلا میں یہ جو کچھ بھی ہے، یہ مصیبتیں جانتے ہیں حسین اور ان کے انصار جانتے ہیں کہ اللہ کا لطف خفی ہے. یعنی منصب جتنا بڑھانا ہوتا ہے اللہ کو، اتنا ہی امتحانات سے اپنے بندے کو گزارتا ہے. تو کیونکہ کربلا جیسا امتحان نہیں، حسین جیسا بندہ نہیں جس نے یہ امتحان دیے قربانی کو اور امتحانات کو اس منزل تک پہنچایا، اور جانتے ہیں حسین کہ اس کے بدلے میں فذکرونی اذکرکم کی منزل ہے. یعنی میں اللہ کے ذکر کو زندہ کروں گا، اللہ میرے ذکر کو زندہ کرے گا. اسی لیے قیامت تک کے لیے آپ دیکھیے ایک چیز اور یہاں وضاحت کر دیں، کیا وجہ ہے کیوں یہ قربانیاں دی. عموماً مورخ لکھتا ہے، ظاہری باتوں کو دیکھ کر لکھتا ہے کہ کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر نے جناب سید الشہداء کے مختصر سے لشکر کو گھیر لیا یا مختصر سی جماعت کو گھیر لیا. یہ غلط ہے، یہ باطن میں غلط ہے. ممکن ہے کہ ظاہر میں صحیح ہو، باطن میں غلط ہے. باطن میں ایسے غلط ہے کہ یزید کی مجال ہی نہیں، پسر سعد کی ابن زیاد کی مجال ہی نہیں کہ فرزند رسول کو گھیر لیں کربلا کے میدان میں. نہیں، حسین نے یزیدیت کو گھیرا تھا کربلا میں. جگہ جگہ سے بچ کے بھاگ رہے تھے، کربلا میں ایسا گھیرا حسین نے. اس کی ثبوت دیتا ہوں نا کہ قیامت تک اب یزیدیت نکلنا چاہتی ہے، کربلا کے حصار سے بھاگنا چاہتی. حسین بھاگنے نہیں دیتا. قیامت تک کے لیے ہر سال جب محرم آتا ہے یہ واقعہ تازہ ہوتا ہے، اور پھر یزید پھر معلوم ہوتا ہے کہ کون جیتا کون ہارا، کس نے کس کو گھیرا تھا. حسین نے گھیرا تھا یزیدیت کو، اور یہ قیامت تک اسی حصار میں رہے گی یزیدیت. بے شک ایسا اس وجہ سے اب سمجھ میں آئے کہ کیوں یہ مشکلیں آسان ہو گئی کہ کربلا کی مائیں، کربلا کی بچیاں، کربلا کے بچے، کربلا کے بوڑھے، ہر ایک نے اپنے آپ کو قربانیوں کے لیے تیار کیا. کون مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو شہید ہونے کے لیے ٹکڑے ٹکڑے دیکھنے کے لیے قتل گاہ میں بھیجیں گی؟ وہاں مائیں اپنے دودھ کی قسم دے رہی تھی کہ اگر میدان میں نہیں گئے تو دودھ نہیں بخشوں گی. کیوں؟ جانتے تھے کہ اس مصیبت کے بدلے میں اللہ کیا منصب اور کیا مقام عطا کرنے والا. یہ عشق ہے. انشاءاللہ پھر بات آگے بڑھے گی. کیا خوب فرمایا کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام، آپ عشق الہی میں مبتلا تھے، اور یہ ایک روز کا واقعہ نہیں ہے. ایک شعر میں اقبال کے ایک شعر میں بات کو مکمل کر دیں، ایک شعر میں بات کو مکمل کر دیں اقبال کے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اور آپ کی بات میں اضافہ کر رہا ہوں، اقبال مزید علامہ صاحب آپ کی زبان میں اور مزید تاثیر لا کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. مفتی گلزار نعیمی سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں تو عشق حسین ہے ہر طرف چھایا ہوا، مجھے فرقے تو نظر ہی نہیں آتے. الحمدللہ رب العالمین، چاہے محرم الحرام ہو کہ اس کے علاوہ دیگر ماہ ہوں، یہ مقدس مہینے ہیں، یہ عزت والے مہینے ہیں، مگر عشق حسین چند دنوں، چند راتوں، چند ساعتوں کا محتاج تو نہیں ہے. کیا ایسی دوا لے کے جائیں کہ یہ عشق حسین سال کے 365 دنوں میں، راتوں میں ہمارے اندر سراہ جائے اور نظر آئے، زبان پہ اس کی تاثیر نظر آئے، کہ چند دنوں پہ مقید نہ رہے. مفتی صاحب جی، بہت اہم اویس بھائی آپ نے بات کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سبق ہمیں کربلا دیتی ہے یہ چند دنوں کا سبق نہیں ہے، یہ چند سالوں کا سبق نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں پر محیط سبق ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. بلکہ ہمیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ سبق جو ہے وہ منتقل کرنا چاہیے کہ کہاں وہ چند لوگ، چند سو لوگ جو ہیں وہ اپنے خیموں میں اتنے پرسکون اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، تلاوت کلام مجید ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے،
اور پوری دنیا ان کے لیے پریشان ہے کہ آج نواسہ رسول کی یہ آخری رات ہے، کل انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ پورے آپ سے محبت کرنے والے پریشان ہیں، لیکن طمانیت اور سکون قلبی جو ہے وہ آپ پر اور آپ کے جان نثاروں پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ کل ہم نے جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے، اور پھر اللہ جو ہے وہ ہمیں اپنا دیدار جو ہے وہ نصیب کرے گا۔ یہ ایک شہید کے لیے اور اللہ کے عاشق کے لیے جو ہے کیا وہ بات، بہت بڑا مقام اور منظر ہوتا ہے کہ جب وہ اس کا گردن جو ہے اس کے جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے اور اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ عشرت قتل گاہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا، کہ جب ان کے سامنے جو ہے وہ شمشیریں آتی ہیں تو انہیں اپنی عید جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے کہ آج جو ہے وصال یار کا دن ہے، اور لمحہ موجود جو ہے وہ ہمیں اپنے رب کا دیدار جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف محرم الحرام میں نہیں بلکہ ہمیں پورا سال اس عظمت والی قربانی کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے دروس میں، اپنی تقریروں میں، اپنی باتوں میں جو ہے وہ اس جذبہ حسینی اور انصار حسین کے ان جذبات کو جو ہے وہ اپنی نسلوں کو منتقل کرنے کے لیے شب و روز جو ہے وہ ہمیں بتانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی قربانی تھی، اور ہمیں اس پر گرد جو ہے وہ نہیں پڑنے دینی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اگر جلا ملتی ہے، اگر ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اور اگر ہمیں جو ہے وہ عشق کی داستان کا سبق ملتا ہے تو وہ اسی کرب و بلا کی اس عاشورہ والی رات سے ملتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ طاقت ہے اور ایک طرف جو ہے وہ عشق خداوندی ہے۔ عشق خداوندی جو ہے وہ جیت جاتا ہے اور طاقت جو ہے وہ مات کھا جاتی ہے، وہ ہار جاتی ہے۔ یہ سبق ہے کربلا کا، یہ سبق ہے وہ شب عاشور کا، جو ہمیں بھی یاد رکھنا ہوگا، ہمیں اپنی اولادوں کو بھی منتقل کرنا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی یہ صدا ہے اہل حق کی، اور یہ نعرہ ہے کربلا والوں کا، حسین خدا والا اور حسین خدا والوں کا۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، مزید گفتگو کریں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں الف لام میم کے ناظرین اور سامعین کو۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس سے قبل 9 محرم الحرام کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ معنی خیز ہے، اور وہ صدیوں پہ قائم رہنے والی ایک ایسی زبان ہے کہ جس کا کوئی خاص نشان سمبل نہیں ہے، بلکہ اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر زبان ہی مولا حضرت امام حسین کا ذکر کرتی ہے، آپ کو یاد کرتی ہے۔ میں ایک مختصر سوال پوچھنا چاہتا ہوں آنے والی نسلوں کے لیے بھی، ہر زبان کے لیے، ہر عمر کے فرد کے لیے۔ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب یہ ذرا بیان فرما دیجیے گا کہ وہ افراد جو امام حسین کو ایک مقدس شخصیت سمجھتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، مگر آج کے زمانے میں جب ہم اپنے رول ماڈلز کو فلم کے ہیرو میں تلاش کرتے ہیں یا پولیٹیکل ہیروز میں تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے لیونگ ایگزامپل کیسے بن سکتے ہیں حضرت امام حسین؟ آپ پہ ہمارا سلام۔ کہ دیکھیے حسین تو ہر زمانے کے لیے رول ماڈل ہے۔ میں سامراجی طاقتوں کے لیے اکثر جوش ملیح آبادی کا شاید جوش کئی ہے، جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، کہ حق و باطل کا وہی معرکہ عہد قدیم گرم دنیا میں با انداز جدید آج بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ نہیں عزم حسینی ورنہ کربلا آج بھی ہے، فوج یزید آج بھی ہے۔ بات یہ کہ دیکھیے جب بھی کسی بھی طاقت کو سامراج کے خلاف یا بڑی طاقتوں کے خلاف اپنے کارکنوں کو حوصلہ دینا ہوا، تو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم، میں ایسے بہت سارے رہنماؤں کو جانتا ہوں کہ وہ اپنے کارکنوں کو مثال دیتے تھے کربلا کی، جناب سید الشہداء کی اور ان 72 کی۔ یہ زمانہ جدید ہو یا قدیم فرق یہ نہیں ہے، بات عزم اور حوصلے کی ہے۔ جتنی بھی انقلابی تحریکیں ہیں نا، ان کو کربلا نے روح دی ہے، روح عطا کی ہے۔ 2 جملے کہنا چاہتا ہوں مختصر سے آپ کی خدمت میں۔ یاد رکھیے کہ کربلا سے پہلے احتجاج نہیں تھا، بغاوت تھی۔ اس بات کو سمجھ لیں سارے سننے والے دیکھنے والے، کربلا سے پہلے کبھی احتجاج نہیں ہے، بغاوتیں ہوتی تھی بادشاہوں کے خلاف، کامیاب ہو گئی تو وہ جیت گئے، ہار گئے تو غدار قرار دے کے ان کی گردنیں اڑا دی جاتی تھی۔
یہ واقع کربلا کے بعد احتجاج دنیا نے سیکھا. یہ جو ہر سال عاشورہ آتا ہے سب آتا ہے, یعنی پہلا پروٹیسٹ وہ ہوا ہے جو پورے جلوس چلے ہیں مدینے سے مکہ, مکے سے کربلا, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام. یہ لوگوں کو سنت ملی کہ پروٹیسٹ کیسے کیا جائے. تو جو بھی زمانہ ہوگا کربلا کا احسان ہمیشہ رہے گا. جب ظلم کے خلاف تحریکیں چلیں گی پس منظر ان کا کربلا ہی ہوگا. بے شک. بہت بہت شکریہ علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ مفتی گلزار نعیمی صاحب آپ کا, عزیز و جانمن آپ کا, آپ کی سماعتوں کا, آپ کی توجہات کا انتہائی شکر گزار ہوں. آپ نے اس خاص ساعت میں ہمارے لیے یہ وقت نکالا ہے. مجھے یقین ہے کہ ہم معلومات, علم, ذکر, فکر اور فضائل پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف فرمائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا اور امام حسین علی مقام کے پیغام کا. یہ وہ پیغام ہے جو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا اور تاریخ اسلام سرشار ہے, فخر کے انداز میں کہتی ہے کہ ہمارے ہیں حسین. اللہ کی امان.